آج 6 ذی القعدہ اتوار کے دن انا اعطیناک کل کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ میں نے 6 ذی القعدہ اتوار کے دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب 6 ذی القعدہ اتوار کا دن آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکوں۔ ناظرین، ماہ ذی القعدہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حرمت والے مہینے میں مانگی ہر مراد پوری ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے کی قدر و قیمت بے تحاشا ہے۔ اور 6 ذی القعدہ اتوار کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ 6 ذی القعدہ اتوار کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اتوار کے دن کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزارتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ کوئی عام اتوار نہیں ہے، یہ ماہ ذی القعدہ کا وہ اتوار کا دن ہے۔ اور آج اتوار کے دن سبحان اللہ اور انا اعطیناک کل کوثر کا وظیفہ پڑھتے ہی جو کوئی مقروض ہے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنا قرض کیسے اترے گا۔ ایسی آزمائش میں، ایسے کڑے وقت میں رب کریم کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بخش سکتی ہے اور آپ کو آزمائش سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ قرض کب اور کیسے اترنا شروع ہو گیا۔ آپ کے قرض کی ادائیگی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے بہترین رشتے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج 6 ذی القعدہ اتوار کے دن بے بسی لاچاری مجبوری سے نکلنے کے لیے سبحان اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج نیا گھر مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، دنیا کی وہ چیز جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکی۔ آج 6 ذی القعدہ اتوار کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی۔ اس مہینے میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، اللہ کو سبحان اللہ سے پکاریں۔ سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جس کا سایہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک بھی اس کے سائے کے نیچے بھاگتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اللہ والو، سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے تو ماہ ذی القعدہ میں سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات دکھائے گا، کتنی مشکلات پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ ذی القعدہ کے اس اتوار کی قدر کر لو، یہ وظیفہ آج ایک بار پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے
نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں۔ روزگار کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ رزق مل جائے گا۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھو، اولاد نرینہ مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج 6 ذی القعدہ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، آج وقت ہے، آج رب دے رہا ہے، تو ہم لاپرواہی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر جب مشکل وقت آتا ہے، پھر ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے وظیفے، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج 6 ذی القعدہ اتوار کے دن آپ نے یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، مقصد چھوٹا ہے، بڑا ہے، بیماری لا علاج ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، آپ جو کچھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ وہ 100% آپ کو گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ ستھرے اور اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHerWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ کو ایسے ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ ناظرین، وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب ناظرین، عمل کیا ہے؟ 6 ذی القعدہ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ صبح پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک
پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں یا کوئی بھی انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی بیماری کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کی نیت کر کے ہی وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو بھی چاہیے، صرف آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آپ رب سے مانگ رہے ہیں۔ صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقاصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست ہو جائیں گے۔ جب کوئی بندہ 6 ذی القعدہ اتوار کے دن سبحان اللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ کون ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اے فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ ناظرین، یہی وہ کامل اعمال ہیں، یہی وہ کامل وظیفے ہیں جس سے اللہ والے کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں وظیفے کا فائدہ اسی لیے نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ یا تو ہم جلد بازی لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن رب کریم کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے سبحان اللہ کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ہی جب آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت اور تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ تک نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے، تو ناظرین، آج 6 ذی القعدہ اتوار کے دن یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ لازمی پڑھیں، رب کریم سے مانگیں، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر بے اولادوں کو اولاد دے دیتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار دے دیتی ہے، مقروضوں کا قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھی جاتی ہے، دکان، دفتر، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔
اللہ والوں سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ آج اگر آپ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو 6 ذی القعدہ اتوار کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص الخاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ انشاءاللہ یہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ناظرین، آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے اور 10 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا، آپ کا جسم اگر لرز جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے، سمجھ لیجئے اللہ نے آپ پر خاص کرم، خاص رحمت فرما دی ہے تو سمجھ لیجئے کہ زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ محبت اور عقیدت سے یہ محسوس کرو کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر آپ رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے مانگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ایک بار کمنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر لازمی ادا کرنا ہے، کیونکہ 6 ذی القعدہ اتوار کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک بار کمنٹس میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا ایک رات میں اللہ سے ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے ضد کر کے اپنی حاجت کو پورا کروا لیتا ہے، کیونکہ یا وہابو کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والی ذات، اور جب یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق، کاروبار، گاڑی، دنیا کی ہر چیز خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے، آپ پانی کی طرح بہتے ہوئے اپنی کامیابی کی طرف چلے جائیں گے جب آپ کے راستے میں نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی تنگ دستی ہو، آپ فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے یا وہابو کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، ارجنٹ بیماری سے شفا کے لیے آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ فوراً بیماریاں ختم ہو جائیں، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، فوراً گھر میں رزق آ جائے۔ اگر آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر فیصلے چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ ناظرین، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا
وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے 11 بار یا وہابو پڑھنے سے اگر آپ کے راستے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں، آپ کا راستہ پانی کی طرح شفاف ہو جائے، آپ خود بخود کامیابی کی طرف دوڑتے چلے جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ موقع 6 ذی القعدہ اتوار کے دن کا خاص الخاص موقع ہے۔ اگر آج آپ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اتوار کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن 6 ذی القعدہ اتوار کا دن صرف 1 بار ہی آتا ہے، اور آج وہ اتوار کا دن موجود ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف 1 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔